قال اللہ تبارک و تعالی اقیم الصلاۃ لذکری صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ بہت ہی احترام اعزاز کے قابل بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، یہ ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ ایک بہت ہی ضروری اور اہم کام کی فکر کے لیے اللہ نے جمع فرمایا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے محلے میں نوجوانوں کو خصوصاً اور پھر سبھی کو اٹھانا، اس کی تحریک کہ فجر میں بیداری کی تحریک بیدر میں چل رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو محترم بھائیو، ایک مومن کی زندگی میں اس کے ٹائم ٹیبل میں بنیادی چیز ہے فجر کی نماز۔ مومن کو جو زندگی گزارنی ہے، بیک وقت کئی تقاضے اس کو پورا کرنا ہے۔ ایک تو اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے عبادات کی شکل میں، دوسرے اپنے بدن کا بھی حق ادا کرنا ہے، صحت کا خیال رکھنا ہے، جسمانی صحت کی بھی ایکٹیویٹیز کو پوری کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو گھر والوں پہ بھی پورا وقت دینا ہے، گھر کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کمائی کا ایک ایسا کام دیا ہے جس میں وہ دوسرے مخلوقات سے امتیاز رکھتا ہے، تو کمائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، انسان اسی سے جو ہے دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے، تو کمائی کا ایک شعبہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہے ایک مسلمان پر، پھر محلے کے حقوق ہے مسلمان پر، پھر اپنی روحانی تربیت کا ایک پورا میدان ہے۔ تو یہ سارے کام کرنا ہو تو ایک مسلمان کی زندگی میں وقت کی بہت قیمت ہے، بہت اہمیت ہے، بہت چوکنا ہو کر بہت منصوبہ بندی کے ساتھ وقت گزرے گا، تبھی ایک مسلمان جیسی زندگی گزر سکے گی۔ تو پوری زندگی میں 24 گھنٹے میں جو ڈسپلن آتا ہے وہ فجر سے آتا ہے، اور فجر کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے، روحانی اعتبار سے بھی انسان کی قوتوں کو تربیت دینے کے لیے، اور جسمانی روزی کے لیے بھی صبح کا وقت بہت اہم ہے۔ قرآن میں فرمایا والصبح اذا تنفس، میں قسم کھاتا ہوں صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، تو جو صبح آتی ہے تو ایک نئی زندگی لے کر آتی ہے، اور ماحول کے اندر اوزون جو ہے گیس بھی ہوتی ہے، تو صبح ہوتے ہی ایک سوئے ہوئے انسان کے اندر ایک نئی زندگی جاگ جاتی ہے، اور ایک حرکت بشاشت والا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ رات کی کیفیت الگ ہے، صبح کی کیفیت الگ ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کے اذکار بہت اہمیت سے بتائے، بہت جامع قسم کے اذکار۔ تو بہرحال صبح کی برکتیں اگر حاصل ہوں تو پوری زندگی اس کی 24 گھنٹے وہ برکت والے ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے فجر کی نماز کی بہت اہمیت ہے، اور شیطان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کی فجر کی نماز چلی جائے۔ تو حدیث میں اس قسم کے الفاظ ہے کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو اب شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ فجر میں نہ اٹھے، تو اس کے لیے مختلف تعبیرات ہیں کہ شیطان جو ہے اس کی ناک میں بسیرا کرتا ہے، ناک کے بانسے میں، اور پھر اس کے منہ میں پیشاب کر دیتا ہے، سستی گھساتا ہے، تو شیطان کی، اور پیچھے جو ہے گرہیں لگا دیتا ہے۔ لیکن جب فجر کے لیے کوئی انسان اٹھتا ہے تو پھر ایک کے بعد ایک گرہ، اس کی 3 گرہیں کھل جاتی ہیں، اور پھر جب نماز پڑھتا ہے تو پھر ایک مومنانہ زندگی، ایک جوش کی خروش کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر فجر چلی گئی تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور اس کی پیٹھ کے پیچھے، جیسے دم ہوتی ہے کسی کو، اس کے پیٹھ کے پیچھے اپنا جھنڈا لگا دیتا ہے۔ جیسے ہمارے علاقوں میں جو ہے وہ محرم میں نخلی شیر نکلتے ہیں، شیر کو سانگ ڈال کے، تو پیچھے ایک لمبی لکڑی ہوتی ہے، وہ پیچھے ایک آدمی اس کے پیچھے لکڑی ناچتا رہتا ہے۔ تو جس کی فجر چھٹ گئی، شیطان اس کی دم پہ اپنا جھنڈا لگا دیتا ہے۔ اب 24 گھنٹے وہ جھنڈا رہتا ہے، گویا 24 گھنٹے اس انسان پر شیطان کا غلبہ رہتا ہے۔ تو فجر چھوٹی تو 24 گھنٹے ایک سستی، کاہلی،
دل و دماغ کے اوپر ایک قسم کا اندھیرا شیطانی اثرات رہتے ہیں، اور اگر فجر ہو گئی تو آدمی اس کے اثر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہماری جو ہسٹری ہے اسلامی مسلمانوں کی تاریخ، فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت عام امت کا معمول رہا ہے۔ صالحین تو تہجد ہی سے شروع ہو جاتا ہے اصل میں تلاوت کا مرحلہ، لیکن یہ کہ کم سے کم فجر کے بعد۔ تو ایک مومنانہ زندگی گزارنے کے لیے، شیطان کے اثرات سے 24 گھنٹے بچانے کے لیے، ایک ایکٹیو پرفیکٹ لائف گزارنے کے لیے فجر ہے۔ ویسے تو پورا نماز کا سسٹم ہی آدمی کو ڈسپلن سکھاتا ہے، پوری زندگی میں چاق و چوبند بنا دیتا ہے اس کو، لیکن اس میں خاص طور پہ فجر بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ تو اگر اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے، ہم سب مل کے حصہ لیں، تو انشاءاللہ اس سے امت کے اندر کافی بہت اچھا اثر ہوگا۔ خاص طور پہ جو ہمارے علاقوں میں عادت پڑی ہوئی ہے مسلمانوں کو رات میں دیر تک جاگنا، صبح دیر تک سونا، یہ زوال کا بہت بڑا سبب ہے۔ یہ صبح کی برکتوں سے محرومی ہے، وہ قوم کے اندر وہ ایکٹیونیس ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ آپ مغربی قوموں کو دیکھیے، وہ بالکل صبح سے متحرک ہو جاتے ہیں۔ دوسری جتنی زندہ قومیں ہیں صبح سے متحرک ہو جاتی ہیں، اور خود دور کیوں جائیے، ہمارے پاس جو ہمارے پڑوسی ہندو بھائی ہیں، آپ دیکھیے صبح بہت رات میں جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ ہم تو فجر سے پہلے جاتے تھے اپنی مسجد کو، تو راستے میں اپنے جو گاؤں میں غیر مسلم گھروں کی پوری عورتیں جاگی ہوئی فجر سے پہلے ہی اندر کی پوری جھاڑو دے کر گھر کے سامنے صفائی کر کے چھنکا ڈال کے ریڈی ہو جاتے تھے۔ تو ایک ایکٹیونیس جو فجر میں اٹھنے سے ہوتا ہے، وہ پوری زندگی کو متحرک کرتا ہے، اور صبح اٹھتے ہی جب اللہ کی یاد سے دن شروع ہوتا ہے تو پورا دن اللہ کی حفاظت میں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ گزرتا ہے۔ اس لیے اگر یہ تحریک چلائی جائے تو ہماری ایک تو آخرت کے اعتبار سے بہت بہترین تبدیلی آئے گی، دوسرے دنیاوی اعتبار سے بھی ہماری قوم کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ہمارے بیدر کے احباب کو کہ ماشاءاللہ اتنا جلدی اس کو قبول کیا، اتنی پھیلی یہ چیز، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہم کو استقامت والے اور ٹھوس ارادے والے ساتھی فراہم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔